अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दे, सुप्रीम कोर्ट में आसिया बीबी की बरियत के खिलाफ नजर खानी की दरखास्त खारिज कर दी गई। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन इकबाल, बताइएगा कि अदालत की जानिब से क्या रिमार्क सामने आए इस मौके पर? फवाद, सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद कर दी और कहा है कि जो दरखास्त गुजार के वकील हैं वो जो अदालती फैसले के ऊपर कोई गलती साबित नहीं कर सके कि अदालत ने कहाँ फैक्ट्स को गलत बयान किया है। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अहम रिमार्क्स दिए इस केस में। कहा है कि गवाहान ने हलफ के ऊपर सरियन झूठ बोला। हसास केस न होता तो अदालत यकीनन तमाम गवाहान को उम्र कैद की सजा सुनाती। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरियन झूठ बोला गया इस केस के अंदर, और झूठ को अगर अदालत ने यकीन नहीं किया और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अदालत ने अगर इंसाफ किया है तो जजों के कत्ल के जो फतवे हैं वो जारी किए गए, वो पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक कर दिया गया। जी, बहुत शुक्रिया आपका जुल्करनैन इकबाल। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने आज सानेहा साहिवाल के मुतासरा खानदानों से की है मुलाकात। कमेटी ने JIT और पुलिस रिपोर्ट मुस्तरद कर दी है। चेयरमैन रहमान मलिक ने वाक़े को टारगेट किलिंग और मरने वालों को शुहदा करार दे दिया। बोले वर्सा को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में रहमान मलिक का कहना था, पार्लियामेंट और पूरी कौम की आवाज़ है, जुडिशल कमीशन होना चाहिए। इमरान खान साहब उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री की हैसियत में एक लेटर लिखा है और मैंने कहा ये कौम की आवाज़ है, जुडिशल कमीशन होना चाहिए। लिहाजा आज आप इसका जुडिशल कमीशन अनाउंस करें, क्योंकि कानून के मुताबिक इंटीरियर मिनिस्टर इसको अनाउंस कर सकता है और लॉ को कह के ये नोटिफाई कर सकता है। टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर इमरान खान, please pay attention, give your ears to this top priority, and please make sure that within 24 hours you announce the commission to investigate this matter, ताकि आवाम को ये मैसेज आ सके कि ये पार्लियामेंट से उठने वाली आवाज़ और जो कंप्लेनेंट की आवाज़ को उसको मद्देनजर रखते हुए आप जुडिशल कमीशन बना दें। इस्लामाबाद में सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के अरकान से मुलाकात के बाद जीशान के अहल खाना फट पड़े। बोले सानेहा साहिवाल में कसूरवार अहलकार नहीं, हुक्म देने वाले अफसरान हैं। जिम्मेदार जिन्होंने आर्डर दिता है, जिन्होंने आर्डर देखो जी, मैं एक मुलाजम हाँ। अगर कोई अफसर मैनू कहता है जो जिम्मेदार रिया काम करो, जिम्मेदार वही है, असली तो नहीं। मैं कहना चाहता हूँ, जब मैं भर्ती हुआ था पुलिस में तो तब मेरी डॉल्फिन फोर्स में तब मेरी मुकम्मल वेरिफिकेशन की गई, तमाम एजेंसियों ने वेरिफिकेशन की, तब एजेंसियाँ नाकाम थी और अगर इन्हें मशकूक लगा भी था तो रोकते, वेरिफिकेशन करते। मकतूल खलील और जीशान के अहले खाना का जुडिशल कमीशन की तश्कील और मामला फौजी अदालत में भेजने का मुतालबा। खलील के भाई जलील ने वकील की तरदीद कर दी है। कहा कोई धमकी नहीं मिली, ये भी बता दिया कि मैंने तो अपना वकील ही बदल लिया है। TD के एहलकार जो हैं वो मुसलसल खलील फैमिली के हाँ भी थ्रेट्स दे रहे हैं। मुझे भी CTD के एक आला अफसर की कॉल मसूल हुई और उसने लाइव थ्रेट्स दिए। सानेहा साहिवाल केस में वकील का बड़ा इल्जाम, मगर मकतूल खलील के भाई ने इस दावे पर ही सवालिया निशान लगा दिया। इस्लामाबाद रवानगी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, कौन सी धमकी, कहां की धमकी, किसकी धमकी? बिल्कुल धमकियां मसूल नहीं हुई हमें। ये वकील का अपना मेरिट होगा तो मुझे उससे नहीं है, क्योंकि मैंने अपना वकील चेंज कर लिया। गुज़िश्ता रोज मीडिया से गुफ्तगू में साहिवाल केस के वकील शहबाज बुखारी एडवोकेट धमकी आमेज टेलीकॉल भी सुनाई थी। आपसे मेरी सजेशन है ब्रदरली आपको कि आप थोड़ा सा स्टैंड डाउन कर जाएं। अब वो एजेंसीज जो है ना वो कोशिश में है कि इसको खत्म किया जाए। मुकद्दमे के वकील और खलील के भाई के मुतजाद बयानात से केस नया रुख इख्तियार करता नजर आ रहा है। गवर्नर पंजाब ने कहा है कि साहिवाल में बड़ा जुल्म हुआ है, मुतासिरीन को इंसाफ मिलेगा। हुकूमत JIT रिपोर्ट पर अमल करेगी। जुल्म हुआ है और इंशाल्लाह उनको इंसाफ मिलेगा। हुकूमत जो है, जो भी JIT रिपोर्ट है उस पर अमल होगा और वो उनके बच्चे जो हैं वो हमारी कौम के बच्चे हैं, हमारी स्टेट के बच्चे हैं और उनकी फैमिली के हम बिल्कुल इस मुश्किल वक्त में उनके साथ। नवाज शरीफ ने अपनी सेहत के हवाले से दरखास्त दायर की है, उनको कोई रिलीफ मिलेगा? जी, उनका सेहत के हवाले से जो मेडिकल बैड करेगा वो बोर्ड तजवीज़ जो
ان کو ہر صورت میں ان کی صحت کے بارے میں حکومت جو ہے بالکل سیریس بورڈ کی ایڈوائز پہ عمل کرے گی. ریلیف دیں گی بالکل گورنمنٹ جو بھی لا میں پاسبل ہے وہ. کراچی میں واٹر پمپ کے قریب ڈمپر نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی. حادثے میں 2 بچے جاں بحق اور 1 شخص زخمی ہے. تفصیلات جانتے ہیں. سماجی نمائندہ احمد رحمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد رحمان خان، افسوسناک واقعات یہاں پر پہلے بھی پیش آتے رہے ہیں. ابھی تو 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، 1 شخص کی حالت تشویشناک ہے. کیا بتاتے ہیں ڈاکٹر اس کے بارے میں؟ جی دیکھیں، بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. واٹر پمپ کے قریب، یوسف پلازا کے قریب یہ ٹریفک حادثہ ہوا ہے جس میں آئل ٹینکر نے ایک موٹر سائیکل کو ٹکر ماری ہے، جس کے نتیجے میں بھائی بہن جو ہیں وہ جاں بحق، جس میں 6 سالہ عائشہ ہیں اور 8 سالہ علی جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ ان کے والد شکیل جو ہیں وہ اس واقعے میں زخمی ہوئے ہیں، جنہیں عباسی شہید اسپتال جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے. یہ موٹر سائیکل پر سوار ہو کر جا رہے تھے کہ آئل ٹینکر کی جانب سے جو ہے وہ ان کو ٹکر ماری گئی ہے. آئل ٹینکر کا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا ہے. اس وقت عوام کی بڑی تعداد ہے، علاقہ مکین بڑی تعداد میں وہاں پر جمع ہیں. پولیس نے موقع پر پہنچ کے جو آئل ٹینکر ہے اس کو اپنی تحویل میں لیا ہے اور اس وقت تھانے منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی بہت شکریہ آپ کا احمد رحمان خان. یہ ہے سندھ اسمبلی. یہاں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اراکین کے درمیان گرما گرمی کم نہ ہوئی. ایوان میں شور شرابہ ہوتا رہا. اسپیکر آغا سراج درانی نے تحریک انصاف کے اراکین کو ٹرینی قرار دے دیا. سنجے سادھوانی کی رپورٹ دیکھیے. سندھ اسمبلی میں حکومتی اور مخالف بینچز پر بیٹھے پی ٹی آئی ارکان میں لفظی جنگ نہ تھمی. ایک دوسرے پر جملے کسنا کم نہ ہوئے. اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی نے بھی گلے کیے. پی ٹی آئی والوں کو ٹرینی بھی کہہ دیا. آپ لوگ بھائی ہو میرے، میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. آپ لوگ پہلی دفعہ آپ الیکٹ ہو کے آئے ہیں، ابھی آپ لوگ انڈر ٹرینی ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح بیہیو کیا جاتا ہے ہاؤس میں. نازیبا زبان استعمال کرنے پر پی ٹی آئی کے خرم شیر زمان اور حلیم عادل شیخ کے خلاف مذمتی قرارداد پیش کی گئی. سندھ اسمبلی کے باہر اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی نے پیپلز پارٹی کی حکومت پر کڑی تنقید کی. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پی ٹی آئی کو دینا لازمی ہے، اور جتنی اسٹینڈنگ کمیٹیز دو گے 40% پہ ہمارا حق ہے. وہ 40% اسٹینڈنگ کمیٹیز کی چیئرمینی آپ دیں گے اور میجورٹی کے ساتھ دیں گے. فردوس شمیم نقوی نے کہا چارٹر آف چوری اب نہیں چلنے دیں گے. پی ایس سی کی چیئرمین شپ پی ٹی آئی کو نہیں ملی تو احتجاج ہوگا. کراچی میں نجی بینک کے گارڈ نے ہی بینک کا صفایا کر دیا. ساتھیوں کے ہمراہ 65 لاکھ روپے اور 10 لاکرز کا صفایا کر دیا. مزید جانتے ہیں سعود بن مرتضیٰ کی رپورٹ میں. گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھا دی. ڈیفنس فیز 1 کے نجی بینک میں 6 مہینے سے سیکیورٹی گارڈ رہنے والے منظور کو ایمانداری منظور نہ رہی. رات میں بینک کی نگہبانی کرتے کرتے والٹ سے 65 لاکھ روپے لوٹ لیے. 10 لاکرز کا بھی صفایا کر دیا. ڈکیتی کی اطلاع دی اور فرار ہو گیا. بینک کا والٹ ہے، اس کو انہوں نے کاٹ کے جو ہے وہ الیکٹرک کٹر سے جو ہے کاٹ کے جو ہے اس میں سے تقریباً 65 لاکھ روپے لے گئے. اور اوپر باقی جو ہے فرسٹ فلور پہ ان کی جو ہے وہاں پر جو لاکرز بنے ہوئے تھے اس کو انہوں نے توڑا ہے لاکرز کو. ملزم نے سی سی ٹی وی سسٹم کے وائر بھی کاٹ دیے. پولیس کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر ملزم کے ساتھی بھی اس کے ساتھ موجود ہو سکتے ہیں. کمپنی میں بھی یہ تقریباً 5 سال سے ڈیوٹی کر رہا ہے، تو کافی دیر تک یہ کام کرتا رہا ہے. لیکن اب ایک اور سسٹم ہمیں آگے جانا پڑے گا کہ ان کی مسلسل ان کی جو چیک ہے وہ بھی ان کے پہ اوپر رکھنا پڑے گا. پولیس نے باہر کے کیمروں سمیت دیگر کیمروں کی فوٹیج حاصل کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے. جبکہ لوٹے گئے بینک لاکرز مالکان سے لاکرز میں موجود سامان کی تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں. پولیس نے تفتیش کے لیے ایک سیکیورٹی گارڈ اور سپروائزر کو بھی حراست میں لے لیا ہے. زیر حراست سیکیورٹی گارڈ احسان نے انکشاف کیا ہے کہ کل ملزم منظور وقت سے پہلے ڈیوٹی پر آ گیا تھا. سپروائزر کا کہنا تھا کہ منظور بینک پر 5-6 مہینے سے جبکہ سیکیورٹی کمپنی کے ساتھ 5-6 سال سے کام کر رہا تھا. بجے میرا ڈیوٹی تھا، وہ کل جلدی آ گیا 6 بجے. عام دنوں میں دیر سے آتا 6:30 7 بجے 7 بجے ایسے ہی آتا تھا. کبھی 8 بج جاتے تھے. ہاں پھر ہم بھی صبح 8 بجے اس کو چھوڑتے تھے. پر رات اس نے 6 بجے آ کے اسٹاف کے سامنے بولا بھائی تو چلے جاؤ. میں نے چلا جایا. منظور ہے نا یہ تقریباً 5-6 مہینے سے یعنی اس برانچ پہ تھا اور میں نے جو ہے اس کو لگایا تھا. اور یہ ہے پرانا گارڈ، 5-6 سال ہو گئے اس کا سر. اب یہ اچانک واقعہ ہوا ہے.
पंजाब के मुख्तलिफ अजला के पैरामेडिक्स ने मुतालिबात की मंजूरी के लिए लाहौर में मॉल रोड पर धरना दे रखा है। पंजाब असम्बली के सामने एहतजाज के बायस ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासिर हुआ है। अपने नुमाइंदे मोहम्मद अली जड़ से मजीद बात करेंगे। अली, ये बताइएगा कि मुजाहिरीन के मुतालिबात क्या हैं, क्या कहना है इनका? देखिए जी, मुख्तलिफ जो पंजाब के अजला हैं वहाँ से जो पैरामेडिक्स हैं यहाँ पे लाहौर में जमा हुए और पंजाब असम्बली के सामने मॉल रोड पर उनका धरना पिछले को 5-6 घंटे से जारी है। अगरचे कोई 1 घंटा पहले ही महकमा सेहत के हुकाम ने उन्हें मुज़ाकरात के लिए बुलाया है, जहाँ इस वक्त मुज़ाकरात उनके हो रहे हैं, लेकिन उनका यही कहना है कि जब तक उनके दीरीना मसाइल हल नहीं होंगे, उन्हें तहरीरी यकीनदानी नहीं कराई जाएगी, उस वक्त तक उनका एहतजाज जारी रहेगा। उनका यही कहना है कि एक तो एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल की एक काउंसिल बनाई जाए, इसके अलावा हेल्थ केयर कमीशन में इनके हवाले से कानून साजी की जाए। आए रोज़ उनकी जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं पैरामेडिक्स, उनके जो छापे मारे जा रहे हैं, उनको भी किसी एक कानून के दायरे में ला कर कानून साजी की जाए। इसके साथ साथ हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस है, रिस्क अलाउंस है, वो भी नहीं मिल रहा, और बाकी जो जितने भी पे स्केल्स हैं या तनख्वाहें हैं वो भी यकसा की जाए पैरामेडिक्स की, और उनका जो खाली सीटें हैं उन पर भी जो टेक्निकल लोग हैं उनको लगाया जाए, ताकि जो किसी किस्म का जो प्रॉब्लम आता है हॉस्पिटल में वो ना आए। और इसके साथ साथ उन्हें धमकी दी कि अगर उनके मुतालबात पूरे ना हुए तो आज तो वो लाहौर में जमा है, इसके बाद वो अपनी हड़ताल का जो दायरा कार है या एहतजाज का दायरा कार है वो पूरे पंजाब में फैला देंगे, और उस वक्त तक ये जारी रहेगा जब तक अगर मुतालिबात ना माने गए तो ये हड़ताल का सिलसिला, एहतजाज का सिलसिला पंजाब भर में फैलाया जाएगा। अली, आपका शुक्रिया। आपको लिए चलते हैं खैरपुर, जहां मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। और ये जो लिवर का ट्रांसप्लांट इसमें है, किडनी का ट्रांसप्लांट इसमें है, और ये तीनों ट्रांसप्लांट्स जो है ये बिल्कुल 100% मुफ्त होता है। आज जब हम टूर ले रहे थे, भट्टी साहब का शानदार किरदार देख रहे थे, हमने एक ये ICU का विजिट किया था, और ICU में हर सुबह से एक पेशेंट था जिसका ट्रांसप्लांट हुआ था। एक पेशेंट बलूचिस्तान से था, एक पेशेंट खैबर पख्तूनख्वा से था, और एक पेशेंट पंजाब का फैसलाबाद से था, और एक पेशेंट अफ़गानिस्तान से था। और मुझे इतना खुशी हो रहा था कि पाकिस्तान की गरीब अवाम यहाँ सिंध आके, गम्बट आके अपना मुफ्त इलाज कर सकते हैं। यहाँ आके गम्बट में, सिंध में अपना मुफ्त इलाज कर रहे हैं। भाइयों, आपने अपने बात करना है या मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है? हमारा ये जो मेहनत है सिंध हुकूमत का, यहाँ के डॉक्टर्स का, डॉक्टर भट्टी का, मैं समझता हूँ कि ये एक एग्जाम्पल है हमारा खिदमत का। और आज मुझे बहुत खुशी हो रहा था जब हमने यहाँ गम्बट का नया मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह कर रहे थे, यहाँ के नौजवान स्टूडेंट्स से मिल रहे थे, मुस्तकबिल के डॉक्टर्स और नर्सेस से मिल रहे थे, और मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला यही सिंध के डॉक्टर्स और यही सिंध के नर्सेस पूरे पाकिस्तान में, पूरे सिंध में ऐसे हेल्थ फैसिलिटीज़ बनाएंगे जहाँ इंशाअल्लाह ताला हमारे अवाम को मुफ्त और मयारी इलाज मिल सकते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे लिए, हमारे सूबे के लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे मुश्किलात हैं जिसका सामना हमने करना है, लेकिन साथ साथ गम्बट जैसे शानदार एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं। और मैं चैलेंज करता हूँ नया पाकिस्तान वाले को, इमरान खान साहब की हुकूमत को, कि वो गम्बट जैसा मेडिकल इंस्टीट्यूट खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बना सकते। उनमें ये सलाहियत नहीं है, ये नहीं कर सकते हैं। अगर खिदमत हो रही है तो खिदमत सिंध में हो रही। जैसे आपको पता है, हमने NICVD जैसे इंस्टीट्यूट जहां दिल का 100% मुफ्त इलाज होता है उसको भी खड़ा किया। JPMC को शानदार वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी बनाया है। NICH को इम्प्रूव किया है। सिंध भर में NICVD के हॉस्पिटल्स खोले हैं जहां 100% मुफ्त इलाज होता है।
اور جب یہ انسٹیٹیوشنز وفاق کے ساتھ ہوتے تھے تب یہ انسٹیٹیوشنز چندہ پہ چلتے تھے، تب یہ انسٹیٹیوشنز دل کا علاج NICVD میں مہنگا ترین علاج ہوتے تھے۔ سفید پوش طبقے جب بیمار ہو جاتے تھے علاج کے لیے چلے جاتے تھے، واپس آتے تھے اور غریب ہو جاتے تھے۔ اور آج پورے سندھ میں آپ کو دل کا علاج کے لیے NICVD کی صورت میں مفت علاج ملتی ہے۔ کچھ قوتیں کی کوشش ہے، وہ 18ویں ترمیم کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ادارے آپ سے چھیننا چاہتے ہیں۔ ہم ان کو 18th امینڈمنٹ کو 1973 کی کانسٹیٹیوشن کو انڈرمائن نہیں کرنے دیں گے۔ ہم ان کو NICVD، JPMC اور NICH کو نہیں چھیننے دیں گے۔ ہم اپنے لیگل آپشنز بھی استعمال کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا سندھ حکومت کا ریویو بھی ہوگا سپریم کورٹ میں، اور میں پورا سیاسی جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہوں، میں لانگ مارچ کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میں 18ویں آئین پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں۔ میں ایک بار پھر یہاں کے ڈاکٹرز کو، یہاں کے سٹاف کو، خاص طور پہ ڈاکٹر بھٹی صاحب کو، اس کی پورا ٹیم کو شکریہ کہنا چاہتا ہوں، مبارکباد کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں گمبٹ میں، تحصیل گمبٹ میں اتنا شاندار فیسلٹی موجود ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا کوشش ہوگا کہ ہم اس قسم کی فیسلٹیز پورے سندھ میں اور پورے ملک میں بنائیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ آپ نے صحت کے شعبے کی بات کی، 2 روز سے تمام سرکاری اسپتالوں میں ڈاکٹر ہڑتال پہ ہیں، مریض شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے تو ایمرجنسی میں بھی جو ہے ہڑتال کی آپ کا سوال کا بہت شکریہ۔ جیسے میں نے کہا تھا اپنا گفتگو میں کہ ہمارے صوبے میں اور پورے ملک میں بہت سے مشکلات ہیں جس کا ہم نے سامنا کرنا ہے۔ آج میں ادھر آیا ہوں، یہاں کا ہاسپٹل کا بھی میں نے دیکھا ہے، یہاں کا میڈیکل فیسلٹیز کا بھی دیکھا ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ یہاں ایسے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ بالکل میں نے دیکھا ہے پچھلے 2 دنوں سے کچھ ڈاکٹرز احتجاج میں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پروفیشن ہوتا ہے، اور یہاں آپ نے اپنے ذمہ داری اس کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے۔ بہتر ہوتا اگر آپ بات چیت کرتے۔ سندھ حکومت عوامی حکومت ہے، سندھ حکومت ڈاکٹر سے بات کرنا چاہیں گے، ان کے مسائل کا حل بھی نکالنا چاہیں گے، لیکن اس کے دوران جو غریب عوام ہیں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہونا چاہیے۔ تو جتنا جلد ہی میں CM صاحب اور سندھ حکومت ان ڈاکٹرز سے رابطہ کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں اور مسائل کا حل نکال سکتے، اتنے ہی بہتر ہوگا۔ آپ بات کریں، دین آپ ایک پھر ایک پرمنٹ اب میں کیا کہوں اس پہ، میں ہنسوں یا خان صاحب کو آپ ذرا جا کے ہسٹری سکھائیں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو، نہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو فادر سر شاہ نواز بھٹو بھی وزیر اعظم تھا۔ پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو اپنی میرٹ پہ اسکندر مرزا اور ایوب خان کے ساتھ منسٹری سنبھالے تھے، اور ان منسٹریز میں جو کام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت کیا، آج ہم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس کے بعد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب خان کی جب اپنی سیاست کی پیک پہ ایوب خان سے علیحدگی بھی کی، جمہوریت کے لیے جدوجہد کیا، جیل برداشت کیا، 1 man 1 vote کا کانسیپٹ دیا،
جدوجہد کے بعد اس ملک کا پہلا الیکٹڈ وزیر اعظم بنا، پھر شہادت قبول کی جمہوریت کے لیے، اس ملک کے غریب عوام کے لیے۔ حکومت تو بس 5 یا 6 سال کا تھا۔ اس ٹائم میں اس ملک کو پہلی بار متفقہ آئین دیا، غریب کو آواز دیا، لینڈ ریفارم سے لے کے نیشنلائزیشن تک اتنے انقلابی کام کیے جو اس ملک کے پورا سٹیٹس کو ہلا دیا۔ کرپٹ بیوروکریٹس جیسے عمران خان کا والد تھا، اس کو نوکری سے نکالا، اور پھر اس کے بعد شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ضیاء الحق جیسے ظالم آمر کے خلاف مقابلہ کیا، پھر ڈکٹیٹروں کے پیداوار کے خلاف مقابلہ کیا، پھر ایک اور عامر کا مقابلہ کیا، اور پھر خود شہادت قبول کی۔ اگر عمران خان کی سیاست میں کسی نے جدوجہد کیا تو پھر جاسوس حمید گل نے جدوجہد کی۔ اگر عمران خان کی سیاست میں کوئی جدوجہد ہے تو اسٹیبلشمنٹ اور ISI کی جدوجہد ہے، کسی سیاستدان کا جدوجہد۔ میڈیکل کالج کی جانب سے رجسٹر نہ ہونے کے خلاف 25 دن سے OPD کا بائیکاٹ ہے، اور آج تو جو طلباء ہیں انہوں نے لانگ مارچ کیا ہے CM ہاؤس کی طرف۔ سر میں ایڈ کروں گا، کیا کہیں گے سر آپ؟ سر ایڈ کروں گا، نہ صرف خیرپور میڈیکل کالج، ایگریکلچر یونیورسٹی خیرپور، خیرپور شاہ عبداللہ یونیورسٹی میں کچھ شعبے ہیں وہ بھی رجسٹرڈ نہیں ہیں۔ میں بہت خوش ہوں، میں بہت خوش ہوں کہ میں سن رہا ہوں کہ خیرپور میں ایگریکلچر یونیورسٹی بھی ہوگا، خیرپور میں ایک اور میڈیکل یونیورسٹی میں ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے کہا مشکلات ہے، ایشوز ہے، ان ایشوز کو ریزولو کر کے اتنے سارے ادارے بن رہے ہیں یہاں خیرپور میں، یہ خیرپور کے عوام کے لیے ہے، اور انشاءاللہ تعالی ان کے پھل بھی خیرپور کے عوام کے لیے۔ ایک یہ لے لیں پھر آپ۔ میں عمران خان نہیں رہیں گے، کیا اس کی تعبیر آپ کے پاس ہے کہ واقعی نہیں رہیں گے یا کچھ اور بھی ہوگا؟ دوسرا یہ ہے سر، سوال ایک سیدھا سوال ہے کہ سکر پریس کلب کو گرانے کی سازشیں کر رہی ہیں، اس کے آپ ایک ممبر بھی ہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو ممبر تھا، محترمہ بینظیر شہید بھٹو وہ ممبر تھی، اس کے بعد اچھی بلڈنگ آپ لوگوں نے دی ہے جو 18 کروڑ سے جائز ہے، اس کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہائی کورٹ نے حکم دیا اس کے گرانے کا، اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اوکے، پہلے تو جہاں تک وسان صاحب کے خواب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سیریس ایشو ہے، اور خان صاحب کو منظور وسان کے جو خواب ہیں ان کو بہت سیریسلی لینا چاہیے، اور اس کا سیاسی مستقبل جو ہے مجھے تو خطرہ میں لگ رہا ہے اگر ایسا خواب آیا ہے۔ دوسرا، جہاں تک سکر پریس کلب کی بات ہے، یہ پہلی بار میں سن رہا ہوں، میں خود گیا ہوں جیسے آپ نے کہا ہے، میں خود ممبر بھی ہوں سکر پریس کلب کا، اور میں نہیں چاہوں گا کہ کوئی نقصان ہمارا اس ادارے کو آ جائے۔ میں پتہ کروں گا کہ کیا مسائل ہے، کیا ایشوز ہے، دیکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ناکام پالیسیوں پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپس میں گلے ملے گی؟ دیکھو، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم کام کر سکتے ہیں، میں ہر سیاسی فورس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہوں پاکستان میں بہتری لے آنے کے لیے، لیکن جو مسائل آج ہے پاکستان میں، بہت سارے مسائل، خاص طور پہ جو نقصان ہمارا معیشت کو پہنچایا گیا، وہ ہمارے لیے بہت افسوسناک پوائنٹ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اب کون سا ایسے ملک ہے جہاں ایک سال میں 3 بجٹس پیش ہوتے ہیں۔ آپ اگر اپنے بزنس چلا رہے ہو، آپ اپنا کام کر رہے ہو، اور 3 دفعہ آپ کے ٹیکسز چینج ہو جاتے ہیں تو آپ کا بزنس کیسے چلے گا؟ اور بار بار اتنے جو بجٹس ہے اس میں کوئی ریلیف نہیں ہے عام آدمی کے لیے۔ آپ مجھے بتائیے آخری بجٹ جو پیش کیا گیا جس میں خان صاحب کی بہن کے لیے ریلیف تو ہے، مگر غریب عورتیں کے لیے تو ریلیف نہیں ہے۔
کسان کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے، مزدور کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے، پینشنرز کے لیے کوئی پروگرام ہی نہیں ہے۔ یہ کس قسم کا بجٹ ہے؟ یہ ہر بجٹ میں ظلم کے سوا کچھ اور کرتے ہی نہیں ہیں۔ وہ پرانا ڈار صاحب کا، نون لیگ کا لاجک ہے کہ ہر چیز پہ ٹیکس ڈالو، ہر جگہ پہ پکڑے۔ ہم نے اپنے عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ہم نے اپنا رورل اکانومی کو دیکھنا ہے، اپنا رورل اکانومی میں انویسٹ کرنا ہے اور روزگار دلوانا ہے۔ یہ وعدے جو ہے یہ خان صاحب نے خود کیا اپنے الیکشن کیمپین کے دوران، آپ سب کے سامنے یہ وعدے ہوئے تھے، لیکن انفارچونیٹلی ہر وعدہ جھوٹا نکلا اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان سے نوجوان گمشدہ ہیں، ان کے لیے کیا کہیں؟ ان کی واپسی پورا سندھ سے، بلوچستان سے، خیبر پختونخوا سے یہ جو ایشو ہے لاپتہ افراد کا، یہ میرا سمجھ کے باہر ہے۔ آپ نے کوئی اور ملک دیکھا ہے جہاں پورے خاندان اپنے گمشدہ بھائیوں بہنوں باپ کے لیے یہاں وہاں جا رہے ہیں اور نہ عدالتوں سے انصاف مل رہے ہیں، نہ حکومتیں سے انصاف مل رہے ہیں، نہ ان اداروں سے جن کا کام ہے مسنگ پرسنس کی انٹیلیجنس پہنچانا، وہاں سے کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہے۔ یہ ایک ہیومن ڈیزاسٹر ہے، ایک ہیومن رائٹس کرائسس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل نکالا حکومت کا ذمہ داری ہوتا ہے۔ خان صاحب نے جب ایم کیو ایم اور اختر مینگل صاحب کے ساتھ یہ الائنس کیا تھا، اس میں خان صاحب نے وعدہ کیا کہ وہ لاپتہ افراد کو واپس کریں گے، لیکن انفارچونیٹلی آج تک اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سارے کے سارے سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ آنے چاہیے، اس کا حل نکلنا چاہیے۔ کوئی سویلائز جمہوری ملک ایسا نہیں چلتا۔ قومی اسمبلی میں اخلاقیات کا جنازہ نکالا جا رہا ہے اور آج تک ایک سیشن بھی مکمل نہیں ہوا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے میرا آپ سے کہ وفاقی حکومت نے بقایا جات تمام صوبوں کو دینے کی پلاننگ شروع کر دی اور بتایا یہ گیا ہے کہ سرحد کو تقریباً KPK کو 65 ارب روپے جاری بھی کر دیے ہیں، لیکن سندھ گورنمنٹ کو اب تک جاری نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں جاری ہوئے یہ بھی آپ سے جاننا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انفارچونیٹلی ہمارا جس طریقہ سے خان صاحب پارلیمنٹ چلا رہا ہے اس سے پورا ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ پاکستان کے عوام نے ہمیں ووٹ اس لیے نہیں دیا کہ ہم اسلام آباد جا کے پارلیمان کو بھول جائے۔ وہاں پارلیمان ہی وہ فورم ہے جہاں عوام کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن خان صاحب آتا ہی نہیں ہے۔ جو لوگ ان کے ہیں جو پیچھے چھوڑتے ہیں وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ ملک کے لیے نقصان پہنچائے گا۔ یہ پورا سسٹم کا نقصان ہوگا، اور خان صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ خان صاحب کا جو طاقت ہے وہ پارلیمان ہے۔ وہ اگر کام کروا سکتا ہے وہ پارلیمان کے تھرو کروا سکتا ہے، اور حکومت کا فائدہ ہوتا ہے اگر پارلیمان چلتا ہے، تو ان کے سیریسلی اس ایشو کو لینا چاہیے۔ دوسرا جو آپ نے کہا ہے سندھ کے فنڈز کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ناانصافی ہے یہ بند ہونا چاہیے۔ جب بھی سلیکٹڈ حکومت آتا ہے ہمارا پانی بند کر دیتے ہیں، ہمارا گیس بند کر دیتے ہیں، ہمارا پیسہ کھا جاتے ہیں۔ یہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہم کام نکالیں گے حکومت سے، ہم اپنا حق نکالیں گے حکومت سے۔ ہم وفاق کو ایسا ہمارے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ یہ جو اسلام آباد میں کل سے ایک آب و ہوا چل رہی ہے کہ جو پارلیمانی سسٹم ہے اس کو ڈی رینک کر کے ایک پریزیڈنشل سسٹم کی طرف جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ نمبر ایک، اس پہ پیپل پارٹی کا اسٹینڈ کیا ہوگا؟ دوسرا ایک میرا سوال ہے آپ سے کہ یہ جو JIT کے خلاف جو ریویو پٹیشن میں آپ کے، کیا آپ کو یہ اپریہنشن تھا کہ لیب کی طرف سے کنوکشن ہوگی؟ آپ کے سوال کا بہت شکریہ۔ جیسے میں پورا الیکشن کیمپین میں آپ سب کے سامنے تھا، میں کہہ رہا تھا جگہ جگہ، یہاں بھی آ کر کہا تھا کہ یہ لوگ کٹ پتلی حکومت لے آنا چاہتے ہیں۔ کٹ پتلی حکومت کو استعمال کر کے ہمارا 18ویں آئین، ہمارا 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو انڈرمائن کر کے یہ صدارتی نظام لے آنا چاہتے ہیں۔
ना इन लोगों को समझ नहीं आता, उनका ज़्यादा शायद तारीख़ का या उन्होंने तारीख़ से नहीं सीखे हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट्री फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये सबसे फ़ायदेमंद है पाकिस्तान के लिए। इसलिए पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है जहाँ डिफरेंट लोग अपने अपने शनाख्त रखते हैं, मुख्तलिफ एथनिसिटीज़ हैं, मुख्तलिफ ज़बान बोलते हैं, और उन सब को रिप्रेजेंटेशन दिलवाने के लिए पार्लिमानी सिस्टम बेस्ट है। ये लोग जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में सोच रहे हैं वो शायद सोच रहे हैं कि ये ज़िया हक जैसा आमरीत होगा या अयूब खान जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा। वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं था, वो आमरीत था। अगर आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना चाहेंगे तो फिर आप शायद अमेरिका जैसा प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना चाहेंगे। अगर आपको अमेरिका जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाना चाहेंगे तो उसमें प्रोविंसेस नहीं स्टेट्स होंगे, जैसे वली खान ने कहा था। असफंदियार वली ने रिसेंटली एक तकरीर दिया था कि अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा तो स्टेट्स होगा। हमारा स्टेट्स के अपने फ्लैग्स होंगे, हमारे स्टेट्स के अपने ज़्यादा इख्तियारात होंगे, हम ज़्यादा डेवोल्यूशन मांगेंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो जमहूरियत के लिए एक इस किस्म का मुल्क जहाँ मुख्तलिफ एथनिसिटीज़, मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले मुख्तलिफ लोग रहते हैं, पार्लियामानी फेडरल सिस्टम फिट है, बेस्ट है इस मुल्क के लिए। अगर कोई इसको छेड़ना चाहते हैं तो जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम हम लेकर आएंगे वो उसका हक में भी नहीं होंगे। ओके, आप सबको बहुत शुक्रिया, मैंने आप सबका समाज किया।